پاکستان اور ملیشیا کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم انور ابراہیم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی تجدید۔ باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملیشین وزیراعظم نے فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور صدر ٹرمپ کے اقدام کی تعریف کی۔ ملیشین وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف اور وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام۔ ملیشین ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ملیشیا ہمارا دوسرا گھر ہے، مشترکہ منصوبوں کے خواہاں ہے۔ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کے حلال گوشت کی برآمد خوش آئند ہے۔ ملیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ ملیشین ہم منصب انور ابراہیم نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ وزیراعظم نے ملیشین کابینہ ارکان سے مصافحہ کیا۔ شہباز شریف نے کابینہ اور حکومتی ارکان کا تعارف کرایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب کی کتاب اسکرپٹ کے اردو ترجمے کی تقریبی رونمائی میں بھی شرکت۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ملیشیا بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور ملیشیا کے درمیان گہرے اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہمیں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ٹیلی فون۔ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان کشیدگی پر بات چیت۔ صدر زرداری نے وزیر داخلہ کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ کافی وقت سے الفاظ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ سیلاب سے 6.5 ملین سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ خاص طور پر پنجاب کے لوگ سسکیاں لے رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس 2022 کے سیلاب سے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کا تجربہ ہے۔ ہم انٹرنیشنل ایڈ اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو بھیک نہیں کہا جا سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پنجاب گئے، وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی اور امداد بھی تقسیم کی۔ ہم نے تلخ بات بھی نہیں کی، نہ ہی تقسیم کی بات کی۔ ہم پنجاب کی عوام کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے معافی کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ۔ حکومت کا قومی اسمبلی اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی سے ایک اور رابطہ۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں علامتی طور پر شرکت کرے گی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی کی دل آزاری پر مجھے بھی تکلیف ہے، احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ شہری رحمان نے سلجھے ہوئے لہجے میں گفتگو کی۔ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، اپوزیشن خوش نہ ہو۔ پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اہم راؤنڈ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی مذاکراتی عمل میں شریک۔ IMF کو نئی 5 سالہ ٹیرف پالیسی کی معیشت پر ممکنہ اثرات اور ریکارڈنگ کا کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بریفنگ۔ IMF کا سہولتی اسکیموں کا غیر قانونی فائدہ اٹھانے کا نوٹس۔ پرانی گاڑیاں امپورٹ کر کے فورن ایکسچینج کمزور کرنے کا دھندا روکا جائے۔ IMF کا گفٹ اسکیم، پرسنل پیکج اسکیم، اوورسیز کی پاکستان منتقلی کی اسکیموں کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ۔ افغانستان کی صورتحال۔ ماسکو میں آج اہم بیٹھک۔ پاکستان، چین، روس، ایرانی حکام کا افغانستان کے معاملات پر اجلاس شیڈیول۔ علاقائی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی پر گفتگو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق چاروں ممالک افغانستان میں کسی غیر ملکی اڈے کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کی بھرتیوں، اسلحہ رسائی اور فنڈنگ کے خاتمے پر زور دیا جائے گا۔
فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فرانس کے نئے وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اقدام بجٹ پر پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سامنے آیا۔ 39 سالہ لیکورنو، جو فرانس کے صدر کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ امن کی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ اور ٹینکوں کے بمباری سے کئی عمارتیں تباہ۔ غزہ میں خوراک بحران شدید ہو گیا، مزید ایک شخص بھوک سے جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، متعدد ارکان زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں فوجی کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان۔ ٹی وی پر اسرائیلیوں سے خطاب میں کہا کہ حماس کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکہ کو بتا دیا حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ پاکستان سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم۔ وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اردن کی حکومت کے تعاون سے محفوظ انخلاء کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے اسموتھ فلوٹالہ میں شامل مزید 29 افراد کو ملک بدر کر دیا۔ اب تک 445 سے زائد گرفتار کارکنان میں سے 170 کو ڈی پورٹ کیا جا چکا۔ کارکنوں کو مرحلہ وار ان کے ممالک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے ممبر برطانوی پارلیمنٹ لارڈ شفیق محمد کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس۔ عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کی وارنٹ گرفتاری جاری۔ جج طاہر عباس افراقہ تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت۔ بانی کی بہنیں اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ وکیل صفائی کی نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون پر جرا۔ فاضل عدالت کے حکم پر آج سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا خط سامنے آ گیا۔ فل کورٹ میٹنگ سے متعلق خط میں لکھا گیا کہ دنیا میں مصنوعی ذہانت کا استعمال عدلیہ میں شدومت سے زیر بحث ہے۔ مصنوعی ذہانت کے عدلیہ میں استعمال کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ پروگرامبل ہے۔ جو روبوٹ کرسی انصاف پر منصب فائز کیے جائیں گے وہ فیڈ شدہ پروگرام کے مرہون منت ہوں گے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرامز کے تابع ہوں گے جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے۔ یہ کمپیوٹر یا روبوٹ مواقف حق یا آزادانہ رائے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔